یہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے علی بھائی، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کویسچن ہے علی بھائی، فضائل اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضائل اعمال متعلق شریف جو واقعہ نقل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی نیند روکنے کے لیے جسم مبارک کو رسی سے باندھ لیتے تھے، تو اس پر آیت نازل ہوئی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. کیا یہ درست ہے؟ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام کی گستاخی فضائل اعمال میں جو لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. میں اس کو گستاخی اس لیے سمجھتا ہوں کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی نیند کو روکنے کے، یعنی آپ علیہ السلام بغیر توجہ کے نماز پڑھا کرتے تھے نا، پھر تو ظاہر آپ کا دل نہیں لگتا ہوگا نا. تبھی تو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ مجھے جب نیند کے سے جھٹکا لگے تو میں دوبارہ پھر نماز پڑھنے کے لیے. جھوٹ ہے. اس آیت کا تو یہ فہم ہی نہیں ہے. اس آیت کو یہ غور سے پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ الفاظ یوں ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. آگے بھی تو پڑھو نا. اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں، بلکہ اس میں تو نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہے. یعنی جو دین قبول کر لے ٹھیک، جو نہیں کرتا تو آپ کو ٹینشن میں ہے کہ یہ بات نہیں مان رہے. یہ تھا مشقت، تھی تبلیغ کی مشقت. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی علیہ السلام آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اس کو جس کو نصیحت کرنا فائدہ دے اللہ کی دھمکی سے جو ڈرے. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی. جو اللہ کا خوف کھاتا ہے اس کو آپ نصیحت کریں. تو یہ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. اور اس کو میں اس طرح بھی کہانی ثابت کروں گا کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی زینب رات کو عبادت کرتی ہے تو اپنی چٹیاں باندھ لیتی ہیں اس سے کہ تاکہ جب نماز کی حالت میں جھٹکا لگے تو وہ پھر جاگ جائیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا رسی کھولو، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک طبیعت ساتھ دے، جب نیند آئے تو نیند کی طرف جا جاؤ. یہ غافل، تم قرآن پہ کبھی غالب نہیں آ سکو گے، قرآن تم پہ غالب آ جائے گا. ہر وقت تو بندہ نہیں پڑھ سکتا. تو جو نبی بخاری اور مسلم میں اپنی بیٹی کی رسی کھلوا رہے ہیں انہوں نے خود باندھنی ہے نا. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. دیکھیں ایک ایک حوالہ ہم حدیث کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں علم وحی سے. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے تو بزرگان کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ، کوئی نہیں ہے، سب کہانیاں ہیں. اور اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں. میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی. یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر. ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. کوئی ہے؟ جھوٹ. یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. مولا حسین علیہ السلام کو ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان بنوانے کے لیے. ان کی شان میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہی کافی ہیں. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا قول ہے حسن و حسین کے چیپٹر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے حسن و حسین کو لیا کیونکہ اس چیپٹر میں لے گیا. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے جو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، خواہ وہ پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملا کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اللہم اجرنا من النار. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حسین ابن علی کے لیے فضائل کے لیے یہ چیز ضرورت نہیں ہے. یہ جھوٹی باتیں ہیں. حسین ابن علی قیامت والے دن جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو دھتکار دیں گے کہ تم نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کی ہیں. بالکل غلط بات. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، رد المختار شریف میں ہے کہ اگر اپنی شفا کا یقین ہو
تو آپ اپنے خون یا پیشاب سے فاتحہ کا تعویذ لکھ سکتے ہیں. استغفر اللہ. یہ کہاں تک درست ہے؟ مفتہ بھی ہی نہیں ہے. کام پایا ہے بابیا نے پر مفتہ بھی ہی نہیں ہے. یہ آپ کو جواب دیں گے سر. یہ رد المختار فتاوی شامی ابن عابدین شامی نے در مختار پہ حاشیہ لگایا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اس کے اپنے پیشاب سے یا نکسیر والے خون سے وہ اپنے لیے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے اور اس سے اس کو شفا ہوگی تو یہ جائز ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ بابے کو غلط کہہ جائے. یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے بات میرے بھائی؟ بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کی قبر کو عذاب ہو رہا تھا. اے کتاباں، اور تسی پورا تعویذ لکھ رہے ہو بھی اللہ معافی دے قرآن. ایک بندے نے جرت کی ہے، غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ، بریلویوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، میرے استاد بھی ہیں. 22 مارچ 2007 کو میری ڈیٹیل ان سے ملاقات بھی ہوئی. میں رات ان کے پاس وہاں پہ ان کے مدرسے میں رہا. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ جو جملہ لکھا ہے نا انہوں نے، کوئی انسان مسلمان ہو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ مر جانا تو گوارا کرے گا لیکن یہ کام نہیں کرے گا. اللہ ہمارے بزرگوں کو معاف کرے، ان کے دل میں قرآن کی عظمت ہم سے زیادہ سی. اے تو ذرا انہوں نے چوز نہیں دی تھی لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے ایسی باتیں لکھی. لیکن یہ غلام سعود سعیدی نے کیا وہ بھی بڑے طریقے سے، اور تو کسی کی جرت نہیں ہے. یار اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد یہ مفتہ بھی کو تو چھوڑیں آپ، یہ بات لکھنا یہ دماغ میں ڈالا کس نے؟ آپ نے یہ پڑھا نہ ہو تو آج تک آپ کے دماغ میں کبھی کسی مسلمان کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ میں یہ کام کروں؟ آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. اس کو مجدد مانتے ہیں ابن عابدین شامی کو. اعلیٰ حضرت نے اپنے فتووں کی تقریر اس سے لکھوائی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں. بلکہ وہ تو دوسرا بندہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ تو ان سے پہلے مر گیا تھا. لیکن وہ ان کو بڑا شیخ مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی اور باقی بھی، ابن عابدین شامی کو. یہ وہ، اور یہی وہ بندہ ہے جس نے محمد الوہاب صاحب کو کہا یہ نجد سے سینگ نکلا ہے. اپنی وہی حالت ہے جے اے میں نجدی اتنے ایک لیکچر ریکارڈ کرانا ہے، بڑے عرصے کا منو آیا ہے وہ میں پھر پول مزید کھولاں گا اس بندے دے انہیں کہ کم پائے نے. بالکل یہ بابوں کا دین ہے، بابوں والے چاٹیں اس کو اور 295 سی لگائیں اپنے بابوں کے اوپر. ہم تو یہی کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ آگے ٹولو. اگلا کوشچن ہے جی بھائی، ہم نے بچپن سے اپنے علماء اکرام اور بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ اور جہاز نہیں گزر سکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ سر اب تو آپ یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں. وہ ویسے نو فلائی زون ہے. ویسے اگر وہاں سے گزرنا، خانہ کعبے کے اوپر ہر سال لوگ چڑھے نہیں ہوتے بوٹوں سمیت فوجی جب وہ غلاف کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بوٹ لے کے چڑھے ہوتے ہیں. تسی کہتے ہو پرندہ نہیں گزر سکتا، وہ کیوں نہیں جل جاتے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں توہین ہے. پرندہ بچارہ پاؤں بھی نہ مارے، بچارہ ایویں اتو گزر جائے تو گستاخ. جڑے بوٹ لے کے چڑھے نے وہ کوئی گستاخ نہیں. وہ تو اوپر چڑھتے ہیں، ہر دفعہ چڑھتے ہیں. آپ دیکھ لیں محرم کے اندر بھی وہ غلاف کعبہ کی چینج ہونے کی سرمنی ہوتی ہے، اور ایک اور مہینے میں بھی سال میں 2 دفعہ چینج ہوتا ہے. وہ آپ لائیو دکھاتے ہیں وہ سعودیہ کے چینل کے اوپر. اور سر غلاف کعبہ پہ میں نے کبوتروں کی بیٹھیں خود دیکھی ہیں. گزرتے ہیں، کیوں نہیں گزرتے؟ اوپر جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں. جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ نو فلائی زون ہے، وہ وہاں پہ انہوں نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ ادھر سے جہاز گزرے. ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ جہاز گزرتا ہے تو جناب ڈگ پہنتا ہے، انج نہیں ہوتا نہ اس طرح ہونا ہے. ورنہ یہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے یزید کے زمانے میں منجنیق سے جو بمباری کی گئی تھی جس میں غلاف کعبہ بھی جلا تھا اور خانہ کعبے کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی تھی، اس ٹائم وہ تو جا کے کعبے کو ہی ڈیمیج کر دیا. اور حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے جو لڑائی کی اس میں خانہ کعبہ شہید ہو گیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے نہیں گزرتا، اگلے پھن کے ٹر گئے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتری ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے. بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. لہذا ایک دفعہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ اچھی آواز نال کہو کہ آج تے ہو گئی وابی وابی مسلک اہل سنت بریلویہ زندہ آباد. ہم آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیار محبت سے کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان
کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جزاکم اللہ خیر علی بھائی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ہم نے کئی اشکان رسول، علماء دین اور صلی اللہ بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ گنبد خضرا کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، بلکہ گنبد خضرا کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا۔ سر زمین پہ کیسے پڑے؟ وہ زمین پہ ہے نہیں ہے نا، وہ دوسری سٹوری کے اوپر باقاعدہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو سایہ نیچے تک پہنچ نہیں پاتا نا، ٹھیک ہے، کیسے پڑے زمین کے اوپر؟ ٹھیک بات، اوپر والی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر پڑتا ہے، بالکل، یا بالکل جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت زمین پہ بھی پڑے گا، کیونکہ وہ پھر بڑی دور جا کے سایہ پڑتا ہے نا۔ رہا یہ کہ اس پہ پرندہ نہیں بیٹھتا، سر میں نے اپنی آنکھوں سے جب میں بریلوی تھا کئی پرندے میں نے گنبد شریف کی جو اوپر والی ٹپ ہے نا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی کبوتر دیکھے ہیں، وہ حالانکہ اتنی بڑی معمولی سی جگہ ہوتی ہے، بیٹھے بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندی گئی ہے، تو حضرت حسین کی کیا کوئی بے ادبی ہو گئی ہے اس میں؟ ان کا کوئی شان کم ہو گئی ہے؟ وہ تو کرنے والوں کی بدبختی ہے، حضرت حسین کی شان تو دن بدن بلند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، سایہ بھی ہے اس کا، اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو کہا کہ یار یہ تو دیکھو ہم تو یہ سنتے تھے کہ اس پہ پرندہ نہیں بیٹھتا، پرندہ بیٹھا ہوا ہے، سایہ بھی ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی کے اوپر فیصلہ کروا لیں ان سے کہ ہم آپ کے مسلک میں آ جائیں گے اگر وہ سایہ نہ ہوا تو، مانے نا۔ یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتے تھی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کی بھی انجینئرنگ کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم ٹارچ روشن کرتے ہیں، اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی، اور یا پھر وہ بال جعلی ہیں، سارے جعلی نکل آن گے، وہ بال نہیں جعلی، کئی جعلی بھی ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، آپ کی بات جعلی ہے۔ اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے نکالا جی، کئی پھر مولوی میدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں، اصل میں جب وہ جسم عطر کے اوپر تھے نا اس وقت سایہ نہیں تھا، جب الگ ہوئے تیرے تے 295 سی میں لواواں گا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی والی بات منحوس آدمی، اوے منحوس، یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک بندے نے، منحوس نے تم ہے، تیرا ہے عقیدہ؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں سر، صحیح بخاری میں موجود ہے، ام سلمہ کے پاس کچھ تابعین اور صحابہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پانی پیالے میں بھیجتا ہے، میں اس میں ڈبو دیتی ہوں، اس کی وجہ سے شفا ہو جاتی ہے۔ سر یہ کتابوں کا دین ہے، تہاڈی کوئی شے تہاڈے پلے نہیں، تہاڈا عشق رسول بھی 2 نمبر نکلیا، عشق رسول آ کے ہم سے سیکھیں، تہاڈی گستاخانہ عبارتوں پہ بولنا بھی 2 نمبر نکلا، تہاڈے بزرگاں دی بھی گستاخیاں میں کٹ ماریاں، ہن ایتھوں آ کے لو، اج دی اسام الرحمن ایتھے ہے، اسام المہندس علی المفندین، المہندس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، علی المفندین، سارے سٹھیائے وہاں پہ، بالکل یہ جھوٹ ہے، سایہ ہے، بال مبارک کا بھی سایہ ہے، اس کی برکات آج بھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔